بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کریم کو پکارتے ہیں اس کی رضا کے لیے انہیں آپ اپنے سے جدا نہ فرمائیے، اس لیے کہ کسی کا کسی پر کوئی لین دین نہیں ہے. ہر شخص نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. ان کا حساب آپ پر نہیں ہے، آپ کا ان پر نہیں ہے. اور اگر ایسے لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو یہ غلط کام ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا. اور اس طرح ہم بعض لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں، یعنی یہ غریب بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا انہیں اللہ نے چن لیا ہے احسان کرنے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے؟ تو فرمائیں ان لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ اللہ کریم اپنے شکر گزار بندوں کو خود جانتا ہے. اور جب آپ کی خدمت میں ایمان والے لوگ مومن حاضر ہوتے ہیں تو ان پر سلامتی کی دعا فرمائیے، اس لیے کہ اللہ نے سلامتی اپنے ذمہ لے لیے. جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ کے لیے اس کے پاس سلامتی ہے. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تو انسان ہوتے ہوئے بتقاضائے بشریت ایماندار سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی نادانی ہے، جہالت ہے. تو اگر کوئی یہ ایسی جہالت کر بیٹھے تو توبہ کرے، رجوع اللہ کرے. اور توبہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت بھی چاہے اور اس کام کی اصلاح بھی کرے، جو غلط ہوا ہے اسے درست کرے. اور یہ یاد رکھے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. اور اسی طرح ہم باتیں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا یا غلط کام کرنے والوں کا راستہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کیا جرم ہے اور کیا خطا ہے اور نیکی کیا ہے. مشرکین مکہ اور رؤسائے مشرکین نے
یہ بات کی کہ بھی جو لوگ، کئی تو لوگ ایسے ہیں جو باپ دادا سے ہمارے نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہمارے مزارے یا نوکر یا ہمارے کھیتوں پہ کام کرنے والے یا ہمارے دیہڑی دار مزدور ہیں۔ تو اب ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئیں اور آگے ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو ہمارے برابر کے نہیں ہیں، تو ان میں بیٹھ کر ہم کیسے بات سنیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کمزور لوگوں، غریبوں اور فقراء میں بیٹھ کر آپ کی بات سنیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اٹھا دیجئے، یہ آپ کی محفل میں نہ ہوں اور ہم ہوں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ ان کی اس بات کا جواب اللہ کریم نے دیا، وحی الہی آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے، چونکہ وہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، صبح و شام، یہ محاورہ ہے، صبح و شام سے مراد ہوتا ہے ہر لمحہ۔ یہ ایسا محاورہ ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ دی کلاک، عربی میں کہا جاتا ہے بالغداوۃ والعشی، یعنی دن رات، ہر لمحے، ہر آن۔ تو ایسے بندے جو ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سارے مجاہدے سے مراد صرف یریدون وجہہ، صرف اس کی رضامندی مراد ہے، اسے راضی کرنا مراد ہے۔ عبادات وقتاً وقتاً فرض ہوتی رہیں، نماز فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، جہاد فرض ہوا، فرائض بتدریج فرض ہوئے، لیکن یہ یاد الہی جو ہے یا ذکر الہی جو ہے، یہ اس میں کوئی تدریج نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے قبل بھی مہینوں تنہائی میں بیٹھ کر ذکر فرمایا کرتے تھے حرا میں۔ کس انداز سے فرماتے تھے، کس طرح فرماتے تھے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ حضور مہینوں کا راشن، ستو اور پانی وغیرہ لے جاتے، حرا میں تشریف فرما ہوتے، تو ظاہر ہے وہاں اللہ ہی کرنا تھا۔ نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو نبی کو اللہ کریم ایک عجیب قوت عطا فرماتا ہے۔ نبوت ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ نمازیں بعد میں فرض ہوئیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فرضیت صلاۃ سے پہلے دنیا سے وفات پا گئے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ نمازیں فرض تھیں، روزے فرض نہیں تھے، نمازیں ادا کیں لیکن روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، جہاد نہیں ہوا، اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ سارے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضور کے ایک لمحہ بھی مصاحبت نصیب ہو گئی، ان کی نگاہ حضور کے وجود علی پہ پڑی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ان پر پڑی، وہ صحابی ہو، شرف صحابیت سے سرفراز ہو۔ ہم اس منصب جلیلہ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ جیسے کسی کسان کو کوئی دفینہ مل گیا تھا اور اس میں سارے جواہرات اور ہیرے تھے، تو اس نے کہا بڑے خوبصورت گول پتھر ہیں، ان سے میں فصل کی رکھوالی کروں گا اور چڑیاں اڑاؤں گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔
ہم عظمت صحابہ کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمارے علم ہماری دانش سے یہ بالا تر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال ہوتا ہے کہ جو بات نبی ارشاد فرماتا ہے وہ صرف فلسفہ یا تھیوری نہیں ہوتی۔ بندے مومن جب نبی کا ارشاد سنتا ہے تو اس پر وہ کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، وہ بھی وارد ہو جاتی ہے، وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ غیر نبی بڑے سے بڑا استاد ہو، پروفیسر ہو، عالم ہو، وہ الفاظ منتقل کرتا ہے، کیفیات نہیں۔ یا پھر عالم دینی علماء جو وارث نبوت ہیں ان میں وہ قوت ہوتی ہے، وہ نبی ہی کی قوت ہوتی ہے جو اتباع نبوت ان میں در آتی ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کیفیت بھی دل میں آ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ جس وجود کو نصیب ہو گئی، اس کا اس ایک نگاہ میں ذرہ ذرہ ذاکر ہو گیا۔ تو انسانی وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، ہر سیل کے اندر موت و حیات الگ سے ایک نظام موجود ہے۔ تو شرف صحابیت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ سے ان کے وہ 2.5 کھرب سیل ذاکر ہو گئے، یعنی ہر لمحے میں ان کے وجود سے اللہ کا نام 2.5 کھرب بار نکلتا۔ مسلمانوں میں اولیاء اللہ کا بہت احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے بندے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں، بے پناہ برکات کے حامل ہوتے ہیں، احترام ہونا چاہیے۔ ہم احترام کرتے ہیں۔ زندہ ولی اللہ تو زندہ ہوتا ہے، ہم اگر کوئی دنیا سے گزر جائے تو اس کی قبر کا بھی احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے ولی اللہ ہو جائیں، سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی۔ صحابی کی عظمت یہ ہے کہ دنیا بھر کی ساری ولایت یکجا کر دی جائے تو جو گرد صحابی کے پاؤں پہ پڑی یا جو مٹی جس نے صحابی کا پاؤں چھو لیا اس کا درجہ ہماری ساری ولایتوں سے بلند تر ہے۔ اب مشرکین مکہ کے لیے تو وہ عام لوگ تھے، غریب غربا تھے، مزدور پیشہ لوگ تھے، غلام زادے تھے یا غلام تھے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارے روئے روئے میں انکار اور کفر ہے اور ان کے روئے روئے میں میرا نام رچ گیا ہے۔ ان کے روئے روئے سے ذرے ذرے سے میری تجلیات پھوٹ رہی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادات کا اثر تو ان کے چہروں سے میری تجلیات ہویدا ہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ لوگ اٹھ جائیں تو ہم بات، ان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم سراپا ظلمت ہو، ان کے وجود کے ذرے ذرے میں میری تجلیات کا نور رچ بس گیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی عزت، کوئی وقت نہیں۔ اللہ کے نزدیک دولت پیمانہ نہیں ہے کہ امیر آدمی کی عزت ہوگی۔ اللہ کے نزدیک بڑے گھر، بڑے بنگلے، بڑی گاڑیاں، ریشمی کپڑے یہ عزت کا سبب نہیں ہے۔ یہ تو اگر اللہ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی اگر وقت دولت دنیا کی اللہ کے نزدیک ہوتی تو کافر کو تو ذرا بھی نہ دیتا۔ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، 4 دن کے لیے ہے۔ ارب پتی بھی جب مر جاتا ہے تو پیوند خاک ہو جاتا ہے، کوئی اسے
جن کے سونے کے تابوت بنے ان کی بھی گلی ہوئی ہڈیاں، خاک کی کھائی ہوئی ہڈیاں نکلی۔ فرعونوں نے اپنے مردوں کو سونے کے تابوتوں میں دفن کر کے بڑے بڑے مقابر بنائے، ان کے مقبروں پہ بھی کروڑوں خرچ کیا، لیکن ہوا کیا؟ وہی مٹی ان کی جسم کو بھی کھا گئی جو ایک عام مزدور غریب کے جسم کو کھا جاتی۔ کیا وہ اس میں محفوظ رہ سکے یا موت سے بچ سکے؟ یا سونے کے تابوت میں دفن کرنے سے کیا اخروی حساب میں نجات ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ کس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کے پاس معیار یہ ہے کہ کون کتنا میری رضا کا طالب ہے۔ اللہ کا معیار جو ہے بندوں کے لیے وہ یہ ہے کہ کون میرا کتنی اطاعت کرتا ہے اور کون کتنے خلوص سے میری رضا کا طالب ہے۔ اور یہ لوگ یہ تو میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے اور برکات نبوت نے انہیں وہ نعمت عطا کی کہ یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، کہ ان کا کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں جس میں یہ اپنے رب کو نہ پکار رہے ہیں۔ ان کے تو وجود کا ذرہ ذرہ الگ الگ اللہ 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 کر رہا۔ تمہاری ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کہ تم کہتے ہو یہ اٹھ جائے؟ اور فرمایا ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کی پرسش ہوگی، ہاں نیکی کی عزت ہوگی، کفر اور برائی کی بے وقتی ہوگی، سزا ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی دولت مند کسی غریب کو بچا نہیں سکے گا، کوئی غریب کسی دولت مند کے کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اب اگر ان لوگوں کے لیے جن کے روئے میں کفر اور تکبر ہے، اپنے آپ کو کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں، ان متکبر اور ان بے دین اور نافرمان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو اٹھا دیا جائے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں محو ہیں، تو فرمایا یہ تو ناانصافی ہوگی، یہ کیسا مطالبہ ہے ان کا؟ یہ تو ظلم و ظلم ہوتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایسا کام کرنا جو مناسب نہ ہو، جو صحیح نہ ہو، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو ظلم ہوگا، ان کا تو حق بنتا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہے۔ یہ تو طالب ہے جمال نبوی کے، یہ تو طالب ہے رضا الہی کے، یہ تو ہر لمحہ مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ تم جن جاگیروں پہ ناز کرتے ہو یہ تمہاری نہیں ہے۔ تمہیں تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو 4-5 فٹ زمین کا ٹکڑا دفن ہونے کے لیے ملے گا، ورنہ شاید قبر بھی نصیب نہ ہو۔ یہ جاگیریں تو اللہ کی ہیں، یہ جائیدادیں اللہ کی ہیں، یہ مال اس کا ہے۔ تمہارے پاس ہے تو چند لمحے امانت ہے، تم گزر جاؤ گے دوسروں کے پاس چلا جائے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو ہم امیر ہیں، دولت مند ہیں، یا ہم اقتدار میں ہیں، یا ہم بہت بڑے آدمی ہیں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وقتی دنیا کا ایک نظام ہے جو اللہ نے جاری کر دیا، اور اس دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت ہوتی تو یہ کافر کو کیوں ملتی؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت یہ ہے کہ غریب ہو یا دولت مند ہو، وہ رضا الہی کا طالب ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ مطلوب، دل سے اللہ کی رضا کا طالب ہو، ہر آن اللہ کو یاد کرتا ہو اور بھرپور کوشش کرتا ہو اللہ کی اطاعت کے لیے۔ تو فرمایا یہ تو اللہ نے آزمائش بنا دی، یہ تو ابتلاء الہی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ اپنی بڑائی کا خیال گھس گیا، اور اب یہ ان کی سوچ اس طرح سے ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ کہتے ہیں دیکھو
ہم بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، نوکروں چاکروں والے، مال دولت والے، بہترین گھوڑے، بہترین سواریاں ہمارے پاس، بہترین محل ہمارے پاس، اچھے کھانے، اچھے لباس ہمارے پاس، اور یہ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں غریب لوگ، ان کے پاس تو پہننے کو نہیں، کھانا ایک وقت کا ملے، دوسرے وقت کا اعتبار نہیں ہوتا ملے گا کہ نہیں، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں اور ان پر اللہ نے احسان کر دیا، یہ بڑے ولی اللہ ہو گئے اور ہم رہ گئے۔ میں انہیں اس کا بہت سادہ سا جواب دیجیے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا کہ کون اللہ کا مقبول ہے اور کون نہیں، یہ فیصلہ کرنا اللہ کریم کا کام ہے کہ کس کو وہ اچھا سمجھتا ہے اور کس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر اس نے ان فقیروں کو، ان غریبوں کو، ان مزدوروں کو اپنا نام لینے کی توفیق دے دی ہے تو یقیناً یہ تم سے کروڑوں درجہ بہتر ہیں جن کو اللہ پر ایمان لانے کی توفیق نہیں، تمہاری ان کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، یہ اس مالک الملک نے کرنا ہے جس کی مخلوق ہے کہ وہ کسے پسند کرتا ہے، اور اس کی پسند کی دلیل یہ ہے کہ جسے وہ پسند کرتا ہے اسے توفیق عطا ارزاں کر دیتا ہے، اپنی یاد کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ لوگ تو مثالی مسلمان ہیں قرآن کے، ذرا ان کو دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ کوئی لمحہ دن رات کا ایسا نہیں جب یہ اپنے رب کو نہ پکار رہے ہیں۔ اور کیوں پکار رہے ہیں؟ کیا اس سے حکومت ملنے کی تمنا ہے؟ کیا دار دنیا مانگ رہے ہیں؟ کیا عہدے مانگ رہے ہیں؟ دولت نہیں، وہ اس سے خوش رکھنا راضی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں، اس کی رضامندی کے طالب ہیں، وہ اس کے رخ انور کے طالب ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اس کے رخ انور کے طالب ہیں، وہ اس کی ذات پر فدا ہیں، وہ اس کے نام میں فنا ہو چکے ہیں، وہ اس کی رضا کے لیے رات دن اس کی یاد میں محو ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا مقام اپنا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جو انکار کیے پھرتے ہو، اور تم کتنے بد نصیب ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اگر تم محروم ہو تو پھر تم سے بڑا بد نصیب کوئی۔ ایک اندھا ہوتا ہے، اسے روشنی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایک اندھا ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اسے دکھائی کچھ نہیں دیتا، لیکن کم از کم دھوپ کی تپش تو محسوس کی۔ کچھ ایسے بے حس ہو جاتے ہیں کہ انہیں رات دن کا فرق ہی نہیں رہتا، سورج کی تپش بھی محسوس نہیں کرتے۔ فرمایا تم تو ان اندھوں میں سے ہو کہ سراج منیر، روشنیاں بکھیرنے والا سورج ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس کے باوجود اندھے پن کا شکار ہو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی تم حق سے محروم ہو، تو پھر اس کے بعد تو کوئی نیا رسول، نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی ہدایت نامہ جاری نہیں ہوگا، تم کس بات کے انتظار میں؟ اور پھر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ اور بارگاہ رسالت میں تمہیں عزت ملے، یہ کیسی واہیات بات ہے تمہاری عقل بگڑ گئی ہے، تمہارا شعور خراب ہو گیا، تمہیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں اس بندے کا مقام ہوگا، اس کی عزت ہوگی جو اللہ کا خلوص دل سے اطاعت گزار ہوگا، جو اللہ کو ہمہ وقت یاد کرتا ہوگا، جو اپنے رب کا نام ہر ہمہ وقت لیتا ہوگا، جو اپنے رب کو اس کی رضا کے لیے پکارتا رہتا ہوگا رات دن، ان لوگوں کا مقام کہاں وہ کہاں تم۔ اور فرمایا میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، بشری کمزوریاں ان میں بھی ہیں،
عالم آب و گل میں ہیں، اس دنیا کی ضرورتیں، اس دنیا کے موسم، تغیر و تبدل، صحت و بیماری، ہر چیز ان کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس دنیا کی بے شعوری باتیں کبھی انہیں بھی بھٹکا سکتی ہیں۔ یہ بھی انسان ہیں، بتقاضائے بشریت ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب، میرے بندے جو تیرے دامن سے وابستہ ہیں، الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ بڑی بحث اس پہ کریں، بڑی اس کی تشریحات علماء نے لکھی ہیں، بڑی اس پہ باتیں کی ہیں، بڑے ارشادات فرمائے ہیں، بڑی موشگافیاں کی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بے شمار حضرات کو میں نے بھی پڑھا ہے، تفاسیر میں بھی، شارحین حدیث نے بھی بہت اس پہ بڑے بڑے خوبصورت کلمات کہے ہیں، لیکن ساری زندگی کا حاصل جو میں سمجھ سکا ہوں، ایمان کیا ہے جو میں سمجھ سکا، وہ ہے اعتماد علی الرسول۔ یعنی سارا کچھ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد، حضرات اساتذہ کرام کی خدمت کرنے کے بعد، بڑی بڑی ہستیوں کے جوتیاں اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی، یہ ساری بحثیں بھی پڑھی، تفاسیر میں بھی، احادیث میں بھی۔ جو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرنے کا نام ایمان ہے۔ دیکھیں، اعتبار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مجھے بتاتا ہے کہ یار اس پانی میں کوئی ایسی دوا ملی ہوئی ہے، یہ تمہیں نقصان دے گی۔ اب اس نے تو خبر دے دی، اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں یہی پانی پیتا ہوں، کہتا ہوں یار یہ ویسے بھی واہی تباہی بکتا رہتا ہے، کوئی نہیں اس کی حیثیت۔ یا میں کہتا ہوں کہ یہ تو یار بہت اچھا ڈاکٹر ہے، یہ تو پانی کی رنگت دیکھ کر بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے، یہ مضر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تو اس نے مجھے منع کیا کہ یہ پانی مت پیو، مجھے نہیں پینا چاہیے۔ مجھے اس پہ اعتماد ہوگا تو میں پیاس برداشت کر لوں گا، وہ پانی نہیں پیوں۔ یہ اعتبار اگر ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، جس چیز کو حضور نے فرمایا ہے غلط ہے وہ یقیناً غلط ہے، مجھے وہ نہیں کرنا۔ جس کے کرنے کا حضور نے حکم دیا وہ یقیناً کرنے کا کام ہے، مجھے پوری کوشش کرنی ہے وہ کام کرنا ہے۔ اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑے مضبوط ایمان والا بندہ بھی ہو تو اس سے غلطی تو ہو سکتی ہے، اگر ان سے بھول چوک ہو جائے، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، جنہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ کو رسول مانا ہے، اور اپنا نبی ماننے کا مطلب قرآن کی اصطلاح میں یہ ہے کہ نبی جو کچھ فرما دے، مومن مرد یا عورت کے لیے اس میں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، صرف تعمیل ارشاد کرے اور خلوص دل سے کرے۔ نبی کی عظمت یہ ہے کہ جو حکم دے دے بندہ مومن مرد یا عورت کے پاس حکم سننے کے بعد اس پر سوچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا کروں یا نہ کروں، اسے تعمیل کرنی ہے، اور تعمیل کر کے یہ نہیں کہ پھر دل سے کہ یار یہ مجھ پر مصیبت پڑ کے مجھے کرنا، پورے خلوص سے کرے۔ اس کے بعد فی انفسہم حرجا کہ قرآن آتے الفاظ میں کہ اس کے بعد پھر دل کے اندر بھی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ کام میں نے ایسا نہیں کرنا تھا لیکن اب مجبوری ہے، حضور کا حکم ہے کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ دل بھی اطاعت پہ راضی ہو جائے، بدن بھی اطاعت، اعضاء و جوارح بھی اطاعت کریں اور دل بھی اطاعت پیغمبر پہ راضی ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
اب ایسے بندے سے اگر غلطی ہو جائے، پہلی بات تو اللہ نے بڑی خوبصورت بڑی پیاری فرمائی کہ میرے حبیب جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ ان پر سلامتی کی دعا فرمائیں، انہیں سلامتی کی خوشخبری دیجئے، انہیں میری طرف سے میری رحمت کی نوید دیجئے۔ اس لیے کہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے یاد کرنے والوں کے لیے، آپ کا اتباع کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے رحمت لازمی قرار دے دی ہے، خود اس نے لازمی کر لی ہے کہ میں ان پر رحمت کی بارش کروں گا۔ اور پھر اگر ان سے کوئی ایسا کہا من عمل منکم سوءا بجہالہ، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ نادانی میں ہو گئی، چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بہت بڑا عالم بھی ہو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنا جہالت ہے، یعنی اس لمحے جب اس نے غلطی کی وہ کام کرتے ہوئے وہ لمحے وہ بھی جاہل تھا۔ غلطی جہالت ہے، گناہ جہالت ہے، عالم بھی کرے تو گناہ جہالت ہے، اس لمحے وہ جاہل ہے، اس کے سارے علوم اس لمحے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے جب اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن بتقاضائے بشریت وابستگان در سے اگر غلطی ہو جائے تو یہ نادانی ہے، جہالت ہے، پھر وہ رجوع کرے۔ توبہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے الندم توبہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہونا، ندامت ہونا توبہ ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہونا، اس پر ندامت کا ہونا جو ہے یہ توبہ ہے۔ اور جب جس کام پر نادم ہوگا کیا اسے بار بار کرے گا؟ نہیں، فرمایا پھر اس کی اصلاح کرنا چاہے گا۔ ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر آئندہ وہ غلطی نہ دہرائے۔ اس لیے علماء حق لکھتے ہیں نا کہ بڑے عالم سے بھی، ولی اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یعنی صدور ذم منافی ولایت نہیں، غلطی کا ہو جانا ولایت کی نفی نہیں کرتا، ہاں اصرار علی الذم منافی ولایت۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو اس غلطی کو بار بار نہیں کرے گا، توبہ کرے گا، رجوع الی اللہ کرے گا اور اس کی اصلاح کرے گا، یعنی صدور ذم منافی ولایت نہیں۔ اور یاد رہے جسے بھی نور ایمان نصیب ہوتا ہے ایک درجے میں ولایت اسے بھی نصیب ہو جاتی ہے، ہر مومن ولی اللہ ہوتا ہے۔ جنہیں ہم ولی سمجھتے ہیں یہ ہمارا خیال ہے، ہمارا علم ہے، ہماری رائے ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ایشو ہوا کہ یہ فلاں کا بیٹا میرا ولی ہے۔ لیکن ہر مومن کے لیے اللہ کی طرف سے سند جاری ہوئی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ کی ولایت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ہر مومن، ہر کلمہ گو ولی اللہ ہے، ایک درجے میں، چھوٹا صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن ولایت الہی اسے نصیب۔ ہم جو نسبت کرتے ہیں وہ بندے سے اللہ کی طرف ہے کہ یہ بندہ ولی اللہ، یعنی اس بندے سے ہم اللہ کریم کو نسبت کرتے ہیں۔ جو مومن کی نسبت ہے وہ اللہ سے بندے کی طرف ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اکرام مومن ہے۔ پر وہ لوگ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو مساجد میں، گلیوں میں، بازاروں میں بم پھوڑتے ہیں،
اور بے گناہ مسلمانوں کے خون سے نہاتے ہیں، ایسے جانوروں کو ان باتوں کی کیا خبر؟ وہ کیا جانے کہ ایک کلمہ گو اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ کریم اپنی طرف سے فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ہم جو نسبت کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا استاد، فلاں بزرگ ولی اللہ ہے، ہم بندے کی نسبت سے اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنی بھی کرے گا اس طرح تو نہیں کر سکتا جس طرح رب العالمین کرتا ہے۔ اور جس کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق دل سے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ولی ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ ہر مومن ولی اللہ ہے، ہر مومن کا اکرام لازم ہے، ہر مومن سے پیار لازم ہے، ہر مومن کے مال جان آبرو کا تحفظ لازمی ہے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور مومن اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب بندے مومن آپ کی خدمت میں جب بھی آئے آپ اس پر سلامتی بھیجیے۔ سبحان اللہ، قرآن بھی قیامت تک کے لیے اور دنیا ابد الآباد کے لیے اللہ کا کلام ہے، نبوت بھی ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو پھر یہ سلامتی کا بھیجنا محض عہد نبوی جو دنیا میں حضور نے وقت گزارا اور دنیا میں تشریف رکھے، جلوہ افروز رہے، صرف اس پہ محدود نہیں ہوگی۔ جب تک نبوت قائم ہے تب تک یہ دولت بھی قائم ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اس پر سلامتی نچھاور کی جائے۔ اب حاضری کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں بھی ہماری حاضری ہوتی ہے۔ اذان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضور حق نصیب ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور رسالت نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک درجہ حضوری کا نصیب ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ایک درجہ حضوری کا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تو بڑے مواقع ہیں کہ ہم درود ہی پڑھتے رہیں تو ہم وقت روضہ اطہر سے ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں گونجتی رہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ وقت مختص کر لیا ہے جس میں میں صرف وظیفے پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر لی، کچھ تسبیحات پڑھ لی، صرف اوراد اور وظائف کے لیے میں نے ایک وقت مختص کر لیا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے، کوئی بھی اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ کچھ ایک وقت روزانہ کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں یہ کام کروں گا، اس میں میں وظائف پڑھتا ہوں، اور اس میں 3 حصے میں باقی وظائف اور تسبیحات یا تلاوت کرتا ہوں، چوتھا حصہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا، آدھا وقت باقی وظائف کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا درود شریف زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں 3 حصے وقت کے جو ہیں وہ درود شریف پڑھا کروں گا، 1 حصہ باقی وظائف کروں۔ تو حضور نے فرمایا اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سارا وقت درود ہی نہ پڑھتا رہوں،
فرمایا اگر تم ایسا کرو تو دنیا و آخرت کی ہر مصیبت کا علاج ہے. یہ آیہ کریمہ بھی یہی بات بتا رہی ہے کہ اے میرے حبیب، ان میں سے کوئی بھی جب تیری بارگاہ میں حاضر ہو، بھی حضور ہے دنیا میں جلوہ افروز تھے لوگ، فزیکلی جسمانی طور پر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے. اب جو خوش نصیب ہیں روضہ اطہر پہ حاضر ہوتے ہیں، اور روضہ اطہر پہ حاضری ویسی ہے جیسے حضور کی دنیاوی حیات میں حاضری نصیب ہوتی تھی. وہی ادب ہے اس بارگاہ کا، وہی احترام ہے، وہی کرم ہے. لیکن ساروں کو تو وہ بھی نصیب نہیں، تو پھر وہ بھی تو ہیں جو یہاں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، ایک درجہ حاضری انہیں بھی نصیب ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سارا وقت درود پڑھتے رہو تو ہر وقت میری بارگاہ سے تم پر سلامتی اترتی رہے گی، آتی رہے گی، دنیا کے مصائب بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی. اس سب دولت کے باوجود ہم اگر اپنے بارے سوچیں تو ہم کس خلوص سے سجدہ کرتے ہیں، کس حضور حق سے ہم اتحیات پڑھتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی سلام ہو آپ پر. ایک درجہ حاضری تو ہو گئی. فرشتہ پہنچا دے، اللہ کریم اپنی قدرت سے پہنچا دے، لیکن سلام بارگاہ عالی میں پہنچے گا تو یقینا یہ اس کی مرضی، وہ کیسے پہنچا. ہم کتنے خلوص سے وہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، ہمیں سوچنا تو یہ ہوگا. ہم دن بھر میں سارا دن باتیں کرتے ہیں، کتنی دیر درود شریف پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں. یہ ساری باتیں بیان تو کی جاتی ہیں، صرف بیان کرنے اور سننے سے کیا ہوگا میرے بھائی، نتیجہ تو عمل پہ مرتب ہوگا. ہمیں انہیں اختیار کرنا چاہیے. دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان میں سے کوئی بھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اس کے بال میلے ہوں، اس کا پیٹ بھوکا ہو، کوئی اس کی بات نہ سنتا ہو، آپ کی بارگاہ میں آئے تو میری سلامتی اس پہ نچھاور کیجیے. تو یہاں تو امیر غریب کی بات نہیں ہے، حاضری کی بات ہے. ایک دفعہ کچھ صحابہ نے، صحابہ میں بھی امیر لوگ تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں، ہم غریب مزدور لوگ ہیں، اتنا کماتے ہیں بچوں کا پیٹ بھی پورا نہیں بھرتا، اور یہ جو عمراء ہیں یہ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ تو ہم سے جیت جائیں گے. آپ نے فرمایا تم یہ تسبیحات پڑھا کرو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دہن مبارک سے نکلا، آپ کے لبہ مبارک سے نکلا، آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلا، یہ تو شائع ہو جائے گا، ہر کوئی سمجھ جائے گا، اور امیر بھی پڑھیں گے تو ہم سے تو وہ پھر سبقت لے گئے کہ اللہ کی راہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں، جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی. تو فرمایا یہ تو پھر اللہ کی دین ہے، اللہ نے کسی کو دے دیا تو تم کیا کر سکتے. تو یہ صرف فقیر کے لیے نہیں، یہ امیر کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے تجھے نوازا ہے، عہدہ دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، آرام دی ہے، تو میرے بھائی تو بھی اس بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا، تو بھی اس نبی کا دامن تھام، تو بھی اس کی اطاعت کر. ہم فقیروں سے تو آگے نکل جائے. تو فرمایا میرے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان پر سلامتی نچھاور کیجیے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، انہیں فرمائیے تم پر اللہ کی سلامتی. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور انہیں فرمائیے کہ تمہارے رب نے تم وابستگان بارگاہ رسالت کے لیے اپنے اوپر سلامتی لازم کر لی ہے کہ تمہیں اس سے محروم نہیں کرے گا.
اور پھر ان کے ساتھ ایک اور رعایت بھی ہے، انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، یہ میرا پیغام، یہ نبی کریم کو ارشاد ہو رہا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ ساتھ یہ میرا یہ پیغام بھی انہیں دے دیجئے کہ تم سے نادانی سے کوئی نافرمانی بھی ہو گئی تو توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، تمہارا نام نہیں کاٹیں گے، توبہ کرو اور اس اپنے کردار کو درست کرو، فَإِنَّهُ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فرمایا ہم باتیں کھول کے کرتے ہیں، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں رہتی، باتیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بڑا فاضل سمجھ سکے، ایک عام آدمی جو گلی میں چلنے والا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا۔ یہی آیات الہی کا کمال ہے کہ یہ سب کے لیے اور سب کے پلے پڑتی ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، اور آیات الہی کا کمال یہ ہے کہ یہ جرم اور مجرموں کے کرتوتوں کی اطلاع کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ہر بندے کو کہ برائی کیا ہے۔ اللہ کریم برائی سے بچنے اور نیکی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔